بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر بنی آدم خطا کار ہے، غلطی کا پتلا ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانی ہو جاتی ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو کثرت کے ساتھ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ التوابون، بار بار توبہ کرنے والے، کثرت کے ساتھ توبہ کرنے والے، یعنی ایک آدھ دفعہ توبہ کرنے والے نہیں۔ اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جسے امام احمد اور ترمذی نے اور حاکم اور بیہقی نے روایت کیا ہے، اور انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ لہٰذا بحیثیت مسلمان کے ہمیں یہ حقیقت ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی آدم کو پیدا ہی اس طرح سے کیا ہے کہ اس سے اکثر غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، اور اس سے اکثر گناہ اور اللہ رب العزت کی نافرمانیاں سرزد ہوتی ہیں۔ اور چونکہ اللہ رب العزت نے یہ طے کر لیا ہے کہ بنی آدم کی فطرت یا نیچر ہی ایسی ہے کہ جس کے نتیجے میں اس سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں اور اس سے اللہ رب العزت کی نافرمانیاں سرزد ہوتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ بنی آدم یا انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ تو چونکہ یہ طے شدہ بات ہے کہ انسان کی تخلیق اس انداز سے ہوئی ہے کہ اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہر بنی آدم کا زنا سے حصہ لکھ دیا ہے، جس کا اثر اسے یا جو زنا اسے ضرور وہ کرے گا اور اس تک پہنچے گا۔ تو آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، اور زبان کا زنا بولنا ہے، اور نفس اس کی خواہش کرتا ہے، اور نفس اس کی ترغیب میں پڑتا ہے، اور انسان کی شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا اس کی تکذیب کرتی ہے۔ تو پتہ ہمیں یہ چلا کہ بنی آدم سے ہر حال میں غلطیاں ہونی ہیں، یہ کمزور پیدا کیا گیا ہے، اور کمزور سے مراد یہ ہے کہ یہ اپنے نفس پر قابو نہیں پا سکتا، یا اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ انسان یا بنی آدم کی ہلاکت اور تباہی گناہ یا غلطی کرنے سے نہیں ہے، وہ تو اس نے کرنی ہے، طے شدہ بات ہے، بلکہ اس کی ہلاکت اور تباہی توبہ کو ترک کرنے، یعنی توبہ نہ کرنے یا توبہ میں تاخیر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو یہ جو بنی آدم کو مشکل پیش آئے گی وہ خسارے کا شکار ہوگا، اس وجہ سے نہیں کہ اس سے غلطیاں ہو جاتی تھیں، یا اس سے اللہ رب العزت کی نافرمانیاں ہو جاتی تھیں، یا اس سے گناہ ہو جاتے تھے، یہ تو ہونے ہی ہونے ہیں۔ ہاں، اس کی غلطی یہ ہے کہ اس نے توبہ نہیں کی، یا یہ کہ توبہ میں تاخیر کر دی، اس کو لیٹ کر دیا۔ کیا ہم اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا ہے کہ اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں اور اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والوں سے، یعنی اوابین سے محبت کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت کو محبت ہے اپنے ان بندوں سے جو اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واقعی ہم سے غلطی ہو گئی تھی، اور پھر دوبارہ اللہ رب العزت کی فرما برداری اور اللہ رب العزت کی بندگی کی طرف پلٹ جاتے ہیں اور توبہ کر لیتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اس کا ذکر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 میں کیا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بار بار توبہ کرنے والوں کا ذکر کیا ہے کہ مجھے وہ بندے بہت محبوب ہیں کہ ہر دفعہ غلطی ہونے پر وہ توبہ کر لیتے ہیں۔ تو غلطی کا ہو جانا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جتنا بڑا ایشو یا بنی آدم کی ہلاکت کا باعث یہ بات بنے گی کہ اس نے توبہ کیوں نہیں کی، بار بار کیوں نہیں کی۔ جتنی دفعہ غلطی ہو جائے اتنی دفعہ توبہ کر لینی چاہیے۔ اور پھر فرمایا وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور پاکیزہ رہنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔
یہاں پر پاکیزگی سے مراد ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی ہے. ظاہری صفائی کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے بھی اللہ رب العزت کو محبت ہے، اور مفسرین کرام کے مطابق چونکہ توبہ اور استغفار کرنا ایک مسلمان کو پاک کر دیتا ہے گناہوں کی بے برکتی اور نحوست سے، اس کے برے اثرات سے جو دنیا اور آخرت میں اس پر مرتب ہونے تھے، لہٰذا اللہ رب العزت نے توابین کے بعد اگلا ذکر متطہرین کا کیا کہ جو اپنے آپ کو صاف رکھتے ہیں. دیکھیے، جب بھی ہمارے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں تو ہم ان کپڑوں کو ترک نہیں کرتے، ہم ان کو دھو کے صاف کر لیتے ہیں اور پھر استعمال کرتے ہیں. تو اسی طرح سے جو توبہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ اپنے نفس کو بار بار صاف کرتے رہتے ہیں اور اپنے نفس کی پاکیزگی اور صفائی کا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی فرما برداری برکت ہے اور اللہ رب العزت کی نافرمانی آلودگی ہے، گندگی ہے اور نجاست ہے. پھر ہمیں یہاں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم میں سے ہر انسان مسلسل شیطان کے ساتھ معرکہ آ رہا ہے. ہم سب ایک جنگ سے گزر رہے ہیں، ایک کشمکش سے گزر رہے ہیں اور ایک معرکے سے گزر رہے ہیں، اور یہ معرکہ کس کے ساتھ ہے؟ شیطان کے ساتھ ہے. اگلی خطرناک بات یہ ہے کہ ہمارا یہ دشمن شیطان پوشیدہ ہے، یہ ہمیں نظر بھی نہیں آتا. تو ہمیں ایک ان دیکھے دشمن کے ساتھ مسلسل ایک ہم کشمکش میں اور مارکے میں مبتلا ہے. پھر اگلی مصیبت یہ ہے کہ ہمارے اس دشمن کو پوری طرح یہ حرص ہے کہ وہ ہمارے دل میں اللہ رب العزت کے حوالے سے مایوسی ڈال دے. وہ ہمیں یہ بتاتا ہے چھوڑو کیا کرنا ہے توبہ کر کے، بار بار تم توبہ کرو گے، بس جو کرنا ہے کر ڈالو، اور توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، پتہ نہیں تمہاری توبہ قبول بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اور اس طرح سے وہ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی توبہ سے دور کر دے اور اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتا رہتا ہے. چلو پھر کرنی ہی ہے تو شام کو کر لینا، کل کر لینا، فضیلت والے دن آئیں گے تو ان دنوں میں کر لینا. اور پھر وہ ہمیں یہ سمجھاتا رہتا ہے توبہ کرنے کے بعد، یعنی کچھ وسوسے اور اندیشے ہمارے دل میں اللہ رب العزت کی مایوسی کے حوالے سے توبہ کرنے سے پہلے ڈالتا ہے، اور پھر کچھ وسوسے توبہ کرنے کے بعد سے متعلق ہیں. مثال کے طور پر ہمارا یہ پوشیدہ دشمن ہمیں سمجھاتا ہے کہ تم نے جو توبہ کی تھی وہ سچی نہیں تھی اور اب دوبارہ توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا وہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ کیا پڑی ہے بار بار اپنے آپ کو توبہ اور استغفار سے تھکاتے ہو، اور بار بار تو تم سے وہی غلطی ہو جاتی ہے. جب تم نے بار بار اللہ رب العزت کے حق میں نافرمانیاں کرنی ہے تو پھر تم توبۃ النصوح کر ہی نہیں سکتے، بس ٹھیک ہے جیسے حالات ہیں ایسے ہی چلتے رہو. اسی طرح سے یہ شیطان ہمیں یہ بھی سمجھاتا ہے کہ جب تک آپ کے یہ حالات ہیں کہ آپ سے غلطیاں ہو رہی ہیں اور ہو جاتی ہیں، اس وقت تک آپ کی توبہ قبول ہی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ بار بار غلطیوں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف پلٹ جاتے ہیں. یہ وہ وسوسے ہیں کہ جس کا فائدہ شیطان کو یہ پہنچتا ہے کہ وہ ہمارے دل میں یہ خیالات پیدا کر کے اللہ رب العزت کے حوالے سے بدگمانیاں اور مایوسی پیدا کر کے ہمیں توبہ کے راستے پر نہیں آنے دیتا، اور ہمیں اللہ رب العزت کی طرف بار بار رجوع کرنے والوں اور پلٹنے والوں کی فہرست میں شامل نہیں ہونے دیتا. اور حقیقت بات یہ ہے کہ اگر ہم اسی پیٹرن پہ سوچتے ہیں اور اسی پیٹرن پہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو یہ سب غلط ہے. ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے یہ الفاظ یاد رکھنے چاہیے کہ بہترین خطا کار وہ ہیں جو بار بار توبہ کرتے ہیں. تو بار بار توبہ کرنے سے جھجکے نہیں، یہ بات کبھی نہ سوچے کہ مجھ سے پھر غلطی ہو گئی. ابھی میں نے پچھلے ہفتے تو توبہ کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اب جھوٹ نہیں بولوں گی، لیکن بھول گئی اور پھر جھوٹ بول بیٹھی. تو اس بات سے نہ گھبرائیں، جتنی دفعہ بھی اپنی غلطی کا خیال آئے اتنی دفعہ توبہ کر لیں، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف پلٹنے والوں، اوابین اور رجوع کرنے والوں کی کوالٹیز ہیں. آپ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی سیرت طیبہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا رول ماڈل ہے، ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار کسی بات کا حلف اٹھاتے تھے اور پھر انہیں اس سے بہتر کوئی آپشن نظر آ جاتی تو وہ اپنے اس حلف کا کفارہ ادا کر کے بہتر آپشن اور بہتر رائے کی طرف چلے جاتے، یعنی اپنی رائے بہتر کام کے لیے تبدیل کر لیتے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے
کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کریں، بلکہ ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق ہم سیکھتے ہوئے اس بات کو جانیں کہ اپنے گناہ کا اعتراف کرنا اپنے رب کے سامنے اور اللہ رب العزت کی نافرمانی سے اس کے فرما برداری کی طرف پلٹ آنا، یہ اللہ رب العزت کو انتہائی محبوب ہے، خواہ ہم سے وہ غلطیاں بار بار ہی کیوں نہ ہوتی چلی جائیں۔ اور ایسی حالت میں ہمیں چاہیے کہ ہم ایک اور سچی توبہ کا اہتمام کریں، 100 دفعہ بھی کرنی پڑے، 1000 دفعہ بھی کرنی پڑے، ہر روز بھی کرنی پڑے، ہم بار بار اللہ رب العزت کے سامنے سچی توبہ کرتے رہیں، اور اس طرح ہم اس معرکے میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں جس کا سامنا ہمیں اپنے پوشیدہ دشمن شیطان کے ساتھ ہے، اور یہ ایک مسلسل معرکہ ہے۔ کبھی وہ ہماری کسی ایک طرف سے ہم پر حملہ آور ہوتا ہے، اور پھر ہم جب ریلیکس ہوتے ہیں وہ ایک اور پہلو سے آ جاتا ہے اور ہم سے کوئی نہ کوئی غلطی کروا کے ہمیں اللہ رب العزت کی فرما برداری کے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ تو یہ پریشانی کی بات نہیں ہے کہ ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانی ہو جاتی ہے۔ پریشانی کی بات یہ ہے کہ ہم اس گناہ اور نافرمانی اور غلطی کو ترک نہ کریں، اسے کرتے ہی چلے جائیں اور توبہ کر کے اللہ رب العزت کی فرما برداری کی طرف پلٹنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ یہ دیکھیے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنے جن شاندار بندوں کی تعریف بیان کی ہے اور انہیں انتہائی بہترین بندے کہا ہے، تو اس حوالے سے اپنے بعض انبیاء کی اس صفت کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ بار بار توبہ کر کے اپنے رب کی طرف پلٹنے والے تھے۔ تو پھر ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم بار بار توبہ کیوں کریں، اور ہم یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم سے پھر غلطی ہو جائے گی؟ بھائی ہو جائے گی تو ہونے دیں، اس کے باوجود توبہ کرتے رہیں۔ اس حوالے سے دیکھیے سورہ صاد کی آیت نمبر 17 میں اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کی انتہائی خوبصورت الفاظ میں بہت ہی شاندار تعریف بیان کرتے ہوئے کہا، اصبر علی ما یقولون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے اس پر جو یہ کہتے ہیں، واذکر عبدنا داؤد، اور ہمارے بندے داؤد کا ذکر کیجئے، ذل ایدی انہ اواب، جو بڑی طاقت کا مالک تھا اور اپنے رب کی طرف بار بار پلٹنے والا تھا، رجوع کرنے والا تھا۔ تو یہاں دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ بار بار توبہ کر کے میری طرف پلٹنے والا تھا۔ اور پھر ان کی ایک اور جگہ پہ سورہ صاد کی آیت نمبر 44 میں پھر اسی طرح کے خوبصورت الفاظ میں تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا، انا وجدناہ صابرا، ہم نے اسے بڑا ہی صابر پایا تھا۔ تو اپنے نفس کی کمزوریوں پر صبر کرنا، بار بار اس کی اصلاح کی کوشش کرنا، اس کی غلطیوں پر اللہ رب العزت کے سامنے شرمندہ ہونا اور صبر کے ساتھ بار بار توبہ کرتے رہنا اور اللہ رب العزت سے مدد طلب کرنا، یہ وہ صبر ہے کہ جو ہمیں حضرت داؤد علیہ السلام کی سیرت سے پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، انا وجدناہ صابرا، ہم نے اسے بڑا صبر کرنے والا پایا، نعم العبد انہ اواب، وہ بڑا ہی شاندار بندہ تھا اور بار بار اپنے رب کی طرف پلٹنے والا تھا۔ تو انبیاء کی تعریف بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ان کی یہ خاصیت بیان کی کہ وہ اواب یعنی اللہ رب العزت کی طرف پلٹنے والے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میں اور آپ تو اس صفت کے زیادہ محتاج ہیں۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے سورہ صاد کی آیت نمبر 30 میں اپنے ایک اور پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی انہی الفاظ میں تعریف بیان کی ہے کہ جب بھی ان سے کوئی غلطی ہوتی تھی وہ تیزی کے ساتھ اس کو محسوس کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کرتے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اللہ کی فرما برداری کی طرف پلٹ جاتے۔ تو اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور پھر ہم نے داؤد علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی اولاد عطا کی، بے شک وہ بہت ہی شاندار بندے تھے اور بار بار توبہ کر کے استغفار کر کے اپنے رب کی فرما برداری کی طرف پلٹ جاتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو تعریف بیان کی ہے
ان کی جو صفات بیان کی ہیں ان میں سے ایک اواب ہے، اور اواب کا ترجمہ ہم کرتے ہیں اللہ کی طرف پلٹنے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ ہمارے مفسرین اس کے کیا مطالب بیان کرتے ہیں۔ ابن حجر مجاہد سے بیان کرتے ہیں کہ اواب سے مراد وہ انسان ہے جو گناہ اور نافرمانی سے پلٹ کر اللہ رب العزت کی فرما برداری کے راستے پر آ جائے، اور قتادہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ رب العزت کا اطاعت گزار بندہ ہوتا ہے، جبکہ سدی کہتے ہیں یہ دراصل اللہ رب العزت کی تعریف بیان کرنے والا بندہ ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے ابن المنقدر کہتے ہیں کہ اواب وہ شخص ہوتا ہے جو مغرب اور عشاء کے درمیان نوافل کی ادائیگی کرنے والا ہوتا ہے، جبکہ دیگر اہل علم کا کہنا ہے کہ اواب وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اللہ رب العزت کی خاطر چاشت کی نماز ادا کرتا ہے۔ پھر اسی طرح سے کچھ اور اہل علم کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ وہ انسان ہوتا ہے جو اپنے گناہوں پر بار بار اللہ رب العزت سے توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ سعید ابن المسیب کہتے ہیں کہ اواب وہ شخص ہوتا ہے جس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر اس سے غلطی ہو جاتی ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر وہی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ بار بار توبہ ہی کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے اگلی رائے آپ دیکھیے ہمارے پاس سعید ابن جبیر کی ہے، جو کہتے ہیں کہ اواب بیسیکلی وہ انسان ہوتا ہے جو خیر کی طرف پلٹ آتا ہے، یعنی جو کچھ لمحات کے لیے جس پر غفلت طاری ہوتی ہے اور وہ شر کے راستے پر اگر چلتا بھی ہے اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کا ارتکاب بھی اگر اس سے ہو جاتا ہے تو پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ واپس خیر کے راستے کی طرف پلٹ آتا ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے عبید ابن عمیر کہتے ہیں اواب سے مراد وہ شخص ہے کہ جب تنہا ہو کر بیٹھے تو تنہائی میں خلوت میں اسے اپنے کیے ہوئے پرانے گناہ یاد آئیں، پھر ان گناہوں پر اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے وہ فوراً اللہ رب العزت سے استغفار طلب کرنا شروع کر دے کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گئے تھے، اے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیجئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم تجدید توبہ کرتے رہیں۔ زندگی میں ایک دفعہ توبہ کر لینا کافی نہیں، ہر موقع پر جب بھی موقع ملے، جب بھی پچھتاوا محسوس ہو، بار بار اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کی جائے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف بار بار پلٹنے والوں کی کا ایک انداز ہے۔ اسی طرح سے مجاہد کہتے ہیں کہ اواب سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کر کے پلٹ آتا ہے۔ تو یہ سارے اقوال آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں واضح ہو جائے کہ اواب سے مراد ہماری شریعت میں کیا ہے اور ہمارے صالحین اس سے کیا مراد لیتے تھے۔ اسی طرح سے عبید ابن عمیر کہتے ہیں وہ شخص جو کہ تنہائی میں یا ویسے بھی اپنے گناہ جب بھی یاد کرے تو اللہ رب العزت سے استغفار طلب کرنا شروع کر دے۔ پھر اسی طرح سے کہتے ہیں، ان کی ایک اور رائے ہے کہ ہم الاواب الحفیظ اس شخص کو کہا کرتے تھے کہ جو کسی بھی مجلس میں بیٹھنے کے بعد جب اٹھتا ہے تو وہاں کی کفارے کی، مجلس کے کفارے کی دعا کر کے اٹھتا ہے۔ اسی طرح سے اہل علم کا کہنا ہے کہ اواب یا اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے سے مراد یہ ہے کہ وہ انسان جس سے جب بھی گناہ ہو جائے تو وہ توبہ کر کے اپنے رب کی طرف پلٹ آئے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے راستے کو پہچانتے ہی چھوڑ دے اور فوراً اس کی فرما برداری کی طرف واپس آ جائے۔ مثال کے طور پر مجھے پتہ چلا کہ مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہو رہی تھی جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کے زمرے میں آتی ہے تو وہ اسے فوراً ترک کر دے۔ اور اواب وہ انسان ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کو ناپسندیدہ کاموں کو چھوڑ کر ان کاموں میں لگ جائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اسی طرح سے اواب وہ انسان ہوتا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو اپنے سفر سے اپنی منزل کی طرف پلٹ آئے۔ تو ہم بھی حالت سفر میں ہیں اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری منزل کیا ہے۔ اسی طرح سے اواب سے مراد وہ شخص ہے جس کی حالت تبدیل ہو جائے، یعنی وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کی حالت سے اللہ رب العزت کی فرما برداری کی حالت کی طرف پلٹ آئے۔ اسی حوالے سے ابو بکر کہتے ہیں
کہ ہم اواب اس شخص کے بارے میں کہا کرتے تھے جس کے اندر 7 کوالٹیز پائی جاتی ہیں، 7 صفات پائی جاتی ہیں۔ ان میں پہلی ہے الرحم، یعنی وہ رحم کرنے والا ہو، والتائب، اور رحم میں سب سے پہلا مستحق ہمارا نفس ہے۔ کیا یہ کروئلٹی نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی کر کر کے اپنے نفس کو تباہ کر دیں؟ دوسری کوالٹی التائب، توبہ کرنے والا ہو۔ تیسری والمسبح، تسبیح بیان کرنے والا ہو، اور پھر ہر دفعہ غلطی کرنے پر بار بار توبہ کرنے والا ہو۔ والمطیع، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والا ہو، اور وہ انسان جسے جب بھی اپنی غلطیاں اللہ رب العزت کے حق میں کی گئی نافرمانیاں یاد آئیں تو وہ فوراً اس پر توبہ کرنے لگ جائے، نہ کہ ان کی یاد میں کھویا رہے اور ان کو یاد کرتا رہے اور گناہ کی لذت سے محظوظ ہوتا رہے۔ اسی طرح سے اہل علم کا کہنا ہے کہ اواب کی ایک اور کوالٹی یہ ہے کہ جو ہر حال میں اللہ رب العزت کی طرف پلٹ آئے۔ ہر حال میں اللہ رب العزت کی طرف کیسے پلٹا جاتا ہے؟ مثال کے طور پر اپنا دنیاوی کام شروع کرے تو اللہ کے نام سے کرے، اسے ختم کرے تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے، الحمدللہ کہے، گھر سے نکلے تو اللہ رب العزت کا نام لے، بستر پر لیٹے تو اللہ رب العزت کو یاد کر کے دعا پڑھ کے سوئے، رات کے اذکار کا اہتمام کرے، سفر پر نکلے تو سفر کی دعائیں یاد رکھے، سفر کے دوران اللہ رب العزت کو یاد کرتا رہے، گویا یہ کہ ہر وقت میں اپنے رب کے ساتھ اس کا کانٹیکٹ رہے، ایسے شخص کو اواب کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اہل علم کا کہنا ہے کہ اواب وہ شخص ہے جو کثرت کے ساتھ توبہ کرتا ہے۔ ابن جریر ایک اور روایت کے ذریعے سے اپنے اس اواب کے معنی کو ظاہر کرتے ہیں یا وہ اس کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ اواب وہ انسان ہوتا ہے جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانیوں سے اللہ رب العزت کی فرما برداریوں کی طرف آتا ہے، جو باتیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں انہیں چھوڑ کر ان چیزوں کی طرف آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ اور اس حوالے سے ایک اور قول یہاں میں آپ سے شیئر کروں گی جو کہ ہمارے علماء اواب کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ سعید ابن المسیب کہتے ہیں کہ وہ شخص جس سے جب بھی غلطی ہو جائے بار بار وہ توبہ کرے اور اللہ رب العزت کی طرف پلٹ آئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایسے افراد کو، ایسے نیک لوگوں کو گھیر لیتے ہیں جو مغرب اور عشاء کے درمیان نفل نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، اور اسے صلاۃ الاوابین کہا جاتا تھا۔ ابن عباس کہتے ہیں اوابین سے مراد اللہ رب العزت کی اطاعت گزاری کرنے والے اور محسنین، یعنی اپنے ہر کام کو بہت اچھے طریقے سے کرنے والے ہیں جو اپنے رب کو ہر وقت حاضر سمجھتے ہیں۔ اسی طرح سے دیکھیے قرآن کریم میں سورۃ الغاشیہ کی آیت نمبر 25 میں اللہ رب العزت نے اس لفظ کا ایک دفعہ پھر ذکر کیا ہے، ان الینا ایابہم، کہ بے شک انہوں نے پھر ہماری طرف ہی پلٹنا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب سفر سے پلٹا کرتے تو اپنے رب کو یاد کرتے ہوئے فرماتے آئبونا، ہم پلٹنے والے ہیں، تائبونا، توبہ کر کے، عابدونا لربنا، اپنے رب کی خوب عبادت کرنے والے ہیں، حامدونا، اور اس کی حمد و ثنا بیان کرنے والے ہیں۔ تو یہ سارے اقوال آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ جو اوابین ہیں، اللہ رب العزت کی طرف بار بار پلٹنے والے ہیں، ان کی کیا صفات ہیں، اور ہم سیلف ایویلیویشن کر سکیں کہ کیا یہ صفات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ تو اب دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے بعض پیغمبروں کی تعریف اس طرح سے بیان کی ہے کہ یہ بہترین بندے تھے کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف توبہ کر کے بار بار پلٹتے تھے، استغفار کرتے تھے، تو یقیناً اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بار بار توبہ کرنا، بار بار استغفار طلب کرنا، اس کی مغفرت طلب کرنا، اپنے گناہوں پر پشیمان ہو کر ان کا اعتراف کرنا، یہ بہت بڑا فضیلت والا عمل ہے اور مومن کا اعزاز ہے۔ یہ وہ اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ترین انبیاء کو عطا کیا، لہٰذا ہمیں کبھی بھی شیطان کے وسوسوں میں نہیں آنا چاہیے، کبھی بھی شیطان کے ان برے خیالات میں نہیں آنا چاہیے کہ ہم کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، روزانہ بھی کرنا پڑے تو ہم کرتے رہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی پر اڑے رہتے ہیں
اور اس سے توبہ نہیں کرتے اور اسے بار بار کرتے رہتے ہیں تو اس کا انجام قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایسا بیان کیا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کو قطعاً ایسے بندوں سے محبت نہیں ہے جو گناہ پر اڑے رہتے ہیں، اور خاص طور پر اگر صغیرہ گناہ بھی ہوں اور انہیں بار بار کیا جائے تو اہل علم کے مطابق ان کو بار بار کرنے سے وہ کبیرہ گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ کبیرہ گناہ وہ ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک مسلمان کو ضرور جہنم سے گزرنا ہوگا اور جہنم میں وہ پڑا رہے گا۔ پھر اگر کبیرہ گناہوں پر اصرار ہوتا ہے تو یہ تو اور بھی بری بات ہے، خطرناک بات ہے، اور آخرت کی تباہی بھی ہے اور اس میں دنیا کی بربادی بھی ہے، کیونکہ یہ جو انسان عمل کرتا ہے چاہے وہ نیک عمل ہیں یا چاہے برے عمل ہیں، ان کے اثرات اس کی زندگی پر بھی مرتب ہوتے ہیں، ان کے اثرات کو وہ قبر میں بھی دیکھے گا اور اس کے ریوارڈ کو وہ قیامت والے دن بھی پائے گا۔ تو اس لیے یہ بہت خطرناک فیصلہ ہے اور بلکہ حماقت پر مبنی فیصلہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کا اعتراف نہ کرے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کے راستے پر چلتا رہے، اپنی غلطی پر اڑا رہے اور دنیا اور آخرت کی مشکلات کا اور اپنے گناہوں کی نحوست اور بے برکتی کا شکار رہے۔ یہاں اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اپنی شریعت کے مطالعے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو اللہ رب العزت کے اوابین یعنی اللہ رب العزت کی طرف بار بار پلٹنے والے بندے ہیں، ان کے اندر 7 صفات پائی جاتی ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 7 صفات کون سی ہیں، اور اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان صفات کو اپنے اندر پیدا کر سکیں اور ہم اللہ رب العزت کی محبت کو پا سکیں۔ تو اس میں سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ جب بھی کسی مسلمان سے کوئی غلطی ہو جائے، اللہ رب العزت کی کوئی نافرمانی ہو جائے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، وہ کبھی بھی اللہ رب العزت کی مغفرت سے، اس کی رحمت سے اور اپنی توبہ کے قبول ہونے سے مایوس نہ ہو، فوراً توبہ کرے، استغفار کرے اور شیطان کے وسوسوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، کیونکہ شیطان ہمیں توبہ کی طرف نہیں آنے دے گا۔ شیطان ہمارے دل میں یہ وسوسے ڈالے گا کہ کتنی دفعہ توبہ کرو گے، تم سے ہر دفعہ یہ غلطی ہو جاتی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں ترغیب دیتی ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کرتے رہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا کہنا ہے کہ جب میرا کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر میرے سامنے ندامت کے ساتھ کہتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذنب عبدی ذنبا، میرے بندے سے گناہ سرزد ہو گیا، فعلم ان لہ ربا، لیکن وہ اس بات کا علم رکھتا تھا کہ اس کا ایک رب ہے، ایک پروردگار ہے، یغفر الذنب، اور وہ اس کے گناہ کو معاف کرنے کی اتھارٹی یا اختیار رکھتا ہے، وَيَأْخُذُ بِالذَّنبِ، اور وہ اس کی مدد کر سکتا ہے کہ وہ اس گناہ سے دور ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت کو یہ بات اس کی ادا اس لیے پسند آتی ہے کہ اس ادا میں دراصل اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ میرا ایک رب ہے اور میرے رب کی ایک صفت ہے کہ وہ میرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اور وہ اس گناہوں کے مقابلے میں میری مدد کر سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت کو اپنے مسلمان بندے کی یہ دعا، مغفرت، استغفار اور توبہ بہت پسند آتی ہے۔ ثم عاد، پھر توبہ کرنے کے بعد دوبارہ وہ غلطی کر بیٹھتا ہے، فاذنب، اور گناہ کر دیتا ہے، پھر ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ رب العزت سے دوبارہ مغفرت طلب کرتا ہے، دوبارہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، رب اغفر لی ذنبی، اے میرے رب میرے گناہ کو بخش دے۔ تو اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں عبدی اذنب ذنبا، میرے بندے سے گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، فعلم ان لہ ربا یغفر الذنب، تو اس نے جان لیا، اس کو یقین تھا، اس کو یہ علم تھا، اس نے اس بات کا اظہار کیا کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اور جو اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کو پکڑ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کی ان صفات پر ایمان، دراصل توبہ کرنے والا اس یقین اور ایمان کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے، اس لیے یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ثم عاد، پھر تیسری دفعہ توبہ کرنے کے باوجود غلطی کر بیٹھتا ہے، فاذنب،
گناہ سرزد ہو جاتا ہے، فقالا پھر ہاتھ اٹھاتا ہے، اے رب اغفر لی ذنبی، اے میرے رب مجھے میرے گناہ معاف کر دے۔ تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، اذنب عبدی ذنبا، میرے بندے سے گناہ سرزد ہو گیا، فعلم، تو اسے اس بات کا پتہ تھا، یقین تھا، اس کے دل میں ایمان تھا اپنے رب پر، ان لہ ربا، کہ اس کا ایک رب ہے، یغفر الذنب، جو اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے، ویأخذ بالذنب، اور اس کے گناہ پر اس کو پکڑ بھی سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، اعمل ما شئت، اب تم سے جو بھی غلطی ہو گئی ہوتی رہے، فقد غفرت لک، میں نے تمہیں معاف کیا۔ عبدالاعلیٰ کہتے ہیں مجھے یاد نہیں رہا کہ 3 دفعہ کے بعد یہ الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، یہ 4 دفعہ، اعمل ما شئت، اب تم جو بھی کرو میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ تو کس قدر عظیم خوشخبری ہے اور کس قدر عظیم ریوارڈ ہے اس شخص کے لیے کہ جو اللہ رب العزت کا اواب بندہ ہے۔ تو یہ وہ پہلی صفت ہے ان 7 صفات میں سے جو اللہ رب العزت کی طرف پلٹنے والوں میں پائی جاتی ہے، کہ جب بھی ان سے غلطی ہوتی ہے وہ اس بات سے کتراتے نہیں کہ اب دوبارہ کیوں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں اور کیوں اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں، بلکہ وہ بار بار کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیتے ہیں۔ یقیناً اگر ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تو ہم اپنے نفس پر بڑی زیادتی کر رہے ہیں کہ اس کو ایک بہت بڑی فضیلت سے ہم نے محروم کر رکھا ہے۔ دوسرے نمبر پر دیکھیے، اوابین کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے اہل علم کے مطابق کہ جب ان سے خلوت میں بھی کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے، تو وہ فوراً توبہ کی طرف بھاگتے ہیں، فوراً لمحہ بھر کی تاخیر بھی نہیں کرتے، اور پھر اپنی اس غلطی، اس گناہ کا ذکر کسی دوسرے سے نہیں کرتے۔ اور یہ بات بہت اہمیت رکھتی ہے کہ ہمیں اپنے وہ راز نہیں کھولنے چاہیے جن پر اللہ رب العزت نے پردہ ڈال دیا ہے۔ اور یہاں میں اس بات کو ضرور مینشن کروں گی کہ ہم میں سے بعض گھر والے ایسے ہیں جو اپنے گھر والوں کی غلطیوں کا پردہ سب کے سامنے چاک کرتے ہیں، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جن باتوں پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا ہے ان کا ذکر سب کے سامنے نہیں ہونا چاہیے۔ تو مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، الاواب الحفیظ الذی یذنب الذنب سرا، اواب اور حفیظ وہ شخص ہوتا ہے کہ جس سے پوشیدگی میں، تنہائی میں گناہ ہو جاتا ہے، ثم یتوب منہ سرا، پھر وہ تنہائی میں اور پوشیدگی کے ساتھ اس پہ توبہ کر لیتا ہے۔ تو یہ وہ دوسری صفت ہے جو کہ اوابین میں پائی جاتی ہے۔ تیسری صفت کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے جو بندے اوابین ہوتے ہیں، جب کبھی بھی انہیں اپنی پرانی غلطیاں یاد آئیں، پرانے گناہ یاد آئیں، باوجود اس کے کہ وہ اس پر توبہ کر چکے ہیں، وہ اس پر پچھتاتے ہیں، حسرت کا شکار ہوتے ہیں، اور فوراً اس کے یاد آتے ہی ان کے جسم میں ایک جھرجھری آتی ہے اور وہ اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرنے لگتے ہیں۔ یونس ابن خباب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجاہد فرماتے ہیں کہ میرا ایک بھائی تھا، اس نے مجھ سے کہا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں یہ اواب الحفیظ کون ہوتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ شخص ہوتا ہے کہ جسے جب بھی اپنے پرانے گناہ، اللہ رب العزت کے حق میں کی گئی نافرمانیاں یاد آتی ہیں تو وہ فوراً اپنے آپ کو گوشہ نشین کرتا ہے اور اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اوابین کی صفت یہ ہے کہ انہیں جب بھی اپنی غلطیاں یاد آتی ہیں، گناہ یاد آتے ہیں، ان کا خیال آتا ہے تو وہ فوراً اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے لیے علیحدہ کر لیتے ہیں اور اپنے ان گناہوں پر استغفار طلب کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے پہلے بھی تو اس پر توبہ کر لی تھی، نہیں، بلکہ وہ اپنی ساری زندگی ان غلطیوں پر پچھتانے میں، ان پر حسرت کا اظہار کرنے میں، ہر موقع پر اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کرنے اور اپنی اصلاح کرنے پر صرف کر دیتے ہیں۔ چوتھی صفت دیکھیے جو اوابین کے اندر پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی یہ اپنی مجلس سے اٹھتے ہیں، کسی محفل سے اٹھتے ہیں، تو مجلس کے کفارے کی دعا ضرور پڑھتے ہیں، اور اس دعا کا التزام کرنے والوں کو اواب کہا جاتا تھا۔ سفیان رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اواب وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اپنی مجلس سے جب کبھی اٹھتا ہے تو اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرتے ہوئے اٹھتا ہے۔
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مجلسیں یا محفلیں ہم انسانوں کی عموماً وہ ہوتی ہیں کہ جہاں ہم غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہم سے بہت ساری غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، اور زیادہ تر غلطیوں کا تعلق ہماری زبان سے ہوتا ہے۔ لہٰذا اوابین وہ لوگ ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے وہ بندے ہوتے ہیں کہ جو مجلس سے اٹھتے ہوئے مجلس کے کفارے کی دعا پڑھ کے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کو غفلت کے ان لمحات میں بھی بھولے نہیں، وہ اپنے رب کے ساتھ جڑے رہے، ان کا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہتا ہے۔ اور مجلس کے کفارے کی دعا کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک استغفرک و اتوب الیک۔ جہاں تک اس دعا کے ثواب کا تعلق ہے تو اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بھی مجلس یا محفل سے اٹھتے ہوئے یہ دعا پڑھ لی تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ اس مجلس یا محفل میں اس سے جو بھی غلطیاں سرزد ہوئیں ان سب غلطیوں کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ جب مجلس سے اٹھیں، محفل سے اٹھیں تو بلند آواز سے اس دعا کو پڑھیں تاکہ آپ کے ساتھ بیٹھنے والے بھی غفلت سے نکل آئیں اور وہ بھی اپنے رب کو یاد کرنے میں لگ جائیں اور اس دعا کو پڑھ لیں تاکہ ان کا بھی بھلا ہو جائے اور وہ بھی اپنے اس مجلس کا کفارہ ادا کر کے اٹھیں۔ اور اگر آپ غور کریں تو اس دعا کا آغاز اللہ رب العزت کی توحید کے اقرار سے ہوتا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اس میں اللہ رب العزت کی تعظیم کا اظہار ہے اور پھر اس سے استغفار یعنی مغفرت طلب کی گئی ہے اور اللہ رب العزت سے توبہ طلب کی جاتی ہے۔ تو یہ مینر ہے، ادب ہے کہ جب ہم نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے، استغفار کرنا ہے تو ہم پہلے اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کریں، اس کی تعظیم کا اظہار کریں اور پھر اس کے بعد اپنی جو حاجت ہے وہ اس کے سامنے رکھیں۔ بالکل ایسے جیسے آپ دیکھیں دنیاوی امور میں جب آپ اپلیکیشن لکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ بہت اچھے الفاظ کے ساتھ جسے مخاطب کر رہے ہوتے ہیں اس کو بڑے ادب کے ساتھ مخاطب کرتے ہیں اور ادب کے ساتھ مخاطب کرنے کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ اب آپ اپنی ضرورت کو ان کے سامنے پیش کریں۔ تو یقیناً اللہ رب العزت کا حق ہر ہستی سے بالا تر ہے کہ ہم اس مینر کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اور اس دعا کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے، اس کا شعور کرتے ہوئے اس دعا کو پڑھیں۔ پانچواں ادب یا پانچویں صفت جو اوابین میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب کبھی یہ سفر سے واپس پلٹتے ہیں تو یہ اللہ رب العزت کی طرف پلٹنے کا اعلان کرتے ہیں، اور یہ صفت ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلتی ہے۔ براء ابن عازب کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی اپنے سفر سے واپس پلٹتے تو کہتے آئبونا، ہم واپس رجوع کرنے والے ہی تو ہیں، تائبونا توبہ کرنے والے ہیں، عابدونا لربنا اپنے رب کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، حامدونا اس کی حمد بیان کرنے والے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو مسلسل یاد کرنے والے تھے، تو انہیں یاد آتا کہ اصل پلٹنا یہ نہیں ہے کہ ہم سفر سے اپنی منزل پر پہنچ جائے، اپنے گھر پلٹ جائے۔ حقیقی پلٹنا، صاحب ایمان کا پلٹنا اور لوٹنا یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی نافرمانیوں سے اللہ رب العزت کی فرما برداری کی طرف پلٹ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ فرماتے آئبونا، ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ تو حقیقی پلٹنا یہ ہے جس سے ہمیں فائدہ پہنچانا ہے۔ اپنے گھر کو سفر سے پلٹنا کوئی پلٹنا نہیں ہے۔ اور تائبونا، اور یہ پلٹنا کیسے ہوگا؟ توبہ کر کے، عابدونا اپنے رب کی عبادت کر کے، لربنا اپنے رب کی، حامدونا حمد و ثنا بیان کر کے۔ اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب وہ مدینہ میں داخل ہوتے تو کثرت کے ساتھ، تکرار کے ساتھ ان الفاظ کو بیان کرتے رہتے، بار بار کہتے رہتے۔ تو گویا اللہ رب العزت کی طرف پلٹنے والوں کی ایک صفت یہ ہے کہ جب وہ اپنے گھر کی طرف پلٹتے ہیں تو انہیں یاد آ جاتا ہے کہ ہماری زندگی میں ایک اور پلٹنا بھی بہت اہمیت رکھتا ہے، اور وہ اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اور پھر وہ اس کا اقرار کرتے ہوئے مدینہ میں اس اقرار کو تکرار سے بیان کرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتے۔ چھٹی صفت جو اوابین میں پائی جاتی ہے
اہل علم کے مطابق یہ ہے کہ یہ صلاۃ الضحیٰ یعنی چاشت کی نماز کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چاشت کی نماز ادا کرنے والے اوابین ہیں، اور یہ اوابین کی نماز ہے۔ اس حوالے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دوست اوصانی خلیلی، میرے دوست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی، بطور خاص تاکید کی کہ ہر مہینے کے 3 روزے ضرور رکھنا، سونے سے پہلے وطر ضرور ادا کرنا، اور چاشت کی نماز ادا کرنا یہ اوابین کی نماز ہوتی ہے، یعنی اللہ رب العزت کی طرف بار بار پلٹنے والوں کی نماز ہوتی ہے۔ 7ویں نمبر پر اوابین میں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں۔ ہم نے جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے ان میں ایک یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے اوابین بندوں میں شامل کر لے، بار بار پلٹنے والا بندہ بنا دے۔ اور اس حوالے سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ دعا کیا کرتے تھے، رب اعنی ولا تعن علیہ، اے میرے رب میری مدد کیجئے گا، میرے خلاف مدد نہ کیجئے گا، وانصرنی، اور میری مدد کریں، ولا تنصر علیہ، میرے خلاف کسی کی مدد نہ کریں، وامکر لی، اور میرے حق میں آپ کی تدبیریں ہوں، ولا تمکر علیہ، اور میرے خلاف آپ کی تدبیریں نہ ہوں، واہدنی، اور مجھے ہدایت عطا کیجئے گا، ویسر الہدی لی، اور ہدایت کو میرے لیے آسان کر دے۔ تو نوٹ کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں، تو مجھے اور آپ کو تو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ پھر فرمایا کرتے وانصرنی علی من بغى علیہ، جو میرے اوپر زیادتی کر ڈالے اس کے خلاف میری مدد کیجیے گا۔ رب اجعلنی لک شکارا، اے اللہ تعالیٰ مجھے اپنا شکر گزار بندہ بنا لے، لک ذکارا، اور ذکر کرنے والا بندہ بنا لے، لک رہابن، اور آپ کا خوف رکھنے والا بندہ بنائے، لک مطواعن، اور میں آپ کی کثرت سے فرما برداری کرنے والا بندہ بن جاؤں، الیک اوابن، بار بار آپ کی طرف پلٹنے والا بندہ بن جاؤں۔ تو اللہ رب العزت سے 7ویں نمبر پر اوابین یہ کثرت سے دعا کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی پیروی کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اوابین بندوں میں شامل کر لیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اواب وہ بندہ ہوتا ہے جس سے غلطی ہو جائے پھر وہ استغفار طلب کرے اور توبہ کرے، پھر غلطی ہو جائے پھر استغفار کرے اور پھر توبہ کرے، پھر غلطی ہو جائے پھر استغفار کرے اور توبہ کرے، اور اس طرح وہ اپنی ساری زندگی اپنے نفس کی کمزوریوں کے خلاف اور شیطان کے خلاف مارکے میں گزار دے۔ لہٰذا ہر وہ انسان جس نے اپنے راستے کو پہچان لیا اور اسے پتہ چل گیا کہ صحیح راستہ کیا ہے، اس کے باوجود لمحہ بھر کی غفلت کے نتیجے میں اس سے غلطی ہو جائے، لیکن وہ اپنی اس غلطی کو بار بار نہ کرے، اس پر اڑا نہ رہے، بلکہ اس غلطی کے ہو جانے پر پچھتائے اور اللہ رب العزت کے سامنے مغفرت اور اس سے توبہ کی دعا کرتا رہے، یہ اوابین میں سے ہے۔ اس حوالے سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما اصر من استغفر، جس نے اپنی غلطی پر استغفار طلب کر لیا اب وہ اپنی غلطیوں پر اڑنے والوں میں سے نہیں ہے، چاہے اس سے ایک دن میں 70 دفعہ بھی وہ غلطیاں کیوں نہ ہو جائیں۔ تو اس لیے ہمیں اللہ رب العزت کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نے اپنے اندر جو صفات پیدا کرنی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوابین بندے، یعنی اس کی طرف بار بار رجوع کرنے والے بندے بن جائیں، اگر ہمیں اللہ رب العزت کی محبت چاہیے۔ اور اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اوابین کی عام تعریف بیان کرتے ہوئے سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 25 میں ان کو بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، اوابین کو اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے، تو اللہ رب العزت کی مغفرت ان کا انعام ہے۔ اسی طرح سے سورہ قاف کی آیت نمبر 31 سے 34 میں اللہ رب العزت نے ان کو بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے، اور یہ ان کا اجر ہے، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اس دن
متقین اور پرہیزگاروں کے جنت انتہائی قریب کر دی جائے گی۔ ھذا ما توعدون، یہ ہے وہ تمہارا اجر جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ لکل اواب حفیظ، ہر اواب یعنی اللہ رب العزت کی طرف توبہ کر کے بار بار پلٹنے والے کے لیے، اور حفیظ یعنی اپنی حفاظت کرنے والے کے لیے۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن بصر کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، خوشخبری ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جسے اپنے صحیفہ میں یعنی نامہ اعمال میں بہت زیادہ استغفار ملے گا قیامت والے دن۔ اور اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ کثرت توبہ کی فضیلت اور اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرنے کی فضیلت پر دلیل ہے۔ اور اس حوالے سے توبہ علماء کرام کا کہنا ہے کہ یہ جنت کا ایک عظیم ترین درخت ہے جو کہ اللہ رب العزت صرف اپنے اوابین یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے والوں کو ہی عطا کریں گے۔ تو اس حوالے سے آپ دیکھیے کہ کیا ہمارا دل یہ نہیں چاہتا کہ ہم بھی اللہ رب العزت کے ان نیک بندوں میں شامل ہو جائیں جو غلطی کرنے کے باوجود، اللہ رب العزت کی نافرمانیوں کے باوجود، ان نافرمانیوں اور غلطیوں کا احساس ہوتے ہی اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور پھر توبہ کر کے اس کے راستے کی طرف واپس پلٹ جاتے ہیں۔ کیا ہم اپنے آپ کو اس اعزاز اور ڈسٹنکشن کا مستحق نہیں بنا سکتے کہ جس میں اللہ رب العزت فرمائے میرے بندے سے غلطی ہو گئی لیکن اسے اس بات کا علم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کرے گا اور اس کے گناہوں پر اسے پکڑ بھی سکتا ہے، لہٰذا اے میرے بندے اب تو جو کرنا چاہے کر، میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا ہے کہ وہ لاچار کی سنتا ہے چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جو اللہ رب العزت کے وجود کا علم رکھتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں، اس کے باوجود وہ ہماری نہیں سنے گا جب ہم توبہ کے لیے اس کی طرف جائیں گے۔ یہ وہ بدگمانیاں ہیں جو شیطان ہمارے دل میں پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم اپنے پیاروں کو بھی اس کو سکھائیں اور اللہ رب العزت کی محبت، رحمت اور مغفرت کے اس پیغام کو عام کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔